اللہ کے محبوب نے دیکھا ایک آدمی لہسن تھوم کھا کے مسجد میں آیا، تھوم کھا کے ایک آدمی مسجد میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد سے باہر نکال دیا۔ دیتے لوگ ماشاءاللہ مانی مانی 8 جڑانا تے 6 مولیاں کھا کے آئے سن مسیدی تے گندے ٹکار پہ مارن مسیدی، بدبو پہ پھیلنی ہے، نہ پرواہ نہیں کہ کسی تکلیف ہو زیلال انہاں کی لگے۔ سگریٹ پی کے بھائی، اب جو سگریٹ نہیں پیتا اور جو سگریٹ پیتا ہے وہ تو لگا کے بیٹھا کش لگا رہا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو تو دماغ پہ سگریٹ چڑھی ہے۔ مگر میرے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، سگریٹ کی بدبو آئے گی، نمازی کو تکلیف ہوگی، اس کی طرف کسی بھائی کی توجہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے پہلے زمانے نے اندر لوگ مسیتی نے اندر لٹے نہ بال لے رہے ہیں، لٹے نے اندر گاسلیٹ مٹی نہ تیل پانے، اب بدبودار چیز مسجد میں لانے کی اجازت نہیں۔ لہسن اور پیاز بھی جلا کر پکا کر اس کو جو ہے نا اپنا ابال کر کھاؤ، اس کی اجازت ہے، تل کے کھاؤ، مگر ایسا کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے بدبو پھیلے۔ مگر آج میرے بھائی ہم کپڑے پرانے جیسے بھی ہیں آ گئے، بس نماز پڑھ لی۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ پاک کو وہ آدمی پسند ہے، اللہ خود فرمایا جمال والا جمیل ہے، اللہ کا رسول حسین ہے، خوبصورت ہے۔ ہمیں اللہ کا رسول ایک پیغام دے کر گیا، اس لیے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ کے محبوب کے ساتھ نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول ان بچوں کو دیکھ کر ان سے پیار کرنے لگے، کسی کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کے اللہ کے محبوب نے گال پہ ہاتھ رکھا۔ فرمایا میرے سر پہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور مجھے 2 چیزوں کا، کہتے 2 چیزوں کا فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ ہوا اللہ کے محبوب نے یوں ہی میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آج تک اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور دوسرا فرمایا اللہ کے محبوب نے جب سے میرے ساتھ اپنا ہاتھ مس کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کئی دفعہ نہ چکا ہوں، مگر جسم سے خوشبو جانا بند نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ رسول پاک علیہ السلام کی صفت تھی۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی دعوت کی، وہ دعوت میں تشریف لائے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، سنت ہے، دھو لینے چاہیے۔ مسواک ہو تو مسواک بھی کر لیں، کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کریں۔ اللہ کے محبوب بھی یوں کرتے تھے، آپ ہاتھ بھی دھوتے تھے، صاف بھی کرتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد کبھی سر کے بال اللہ کے محبوب یوں جھاڑ لیتے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر والی فرماتی ہیں، اور کبھی فرمایا تولیے کے ساتھ صاف کرتے تھے، دونوں طریقے۔ کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ پہنچے بھی، مشکات میں آپ نے پانی کے ساتھ دھوئے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کے ساتھ کھانے کے بعد مل لیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں یہ بھی سنت ہے، 3 طریقے ہیں، یا ہاتھ پاؤں کے ساتھ ملو تاکہ کچھ چیز لگی ہے ہٹ جائے، صاف ہو جائے ہاتھ، یا کپڑے کے ساتھ تولیے کے ساتھ صاف کر لو۔ مگر علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چیزیں چکناٹ والی ہیں، بہتر یہ ہے کہ صابن کے ساتھ دھو لو۔ اب اللہ کے محبوب کا یہ صحابی جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے کہا، خادمہ سے جو گھر میں تھی، اس سے کہا تولیہ لے آؤ۔ کہتے جب وہ تولیہ لے کر آئی تو تولیہ میلا تھا، اس میں مٹی جمی ہوئی تھی، میل کچیل تھی۔ حضرت انس نے غصے سے دیکھا، جب غصہ کیا تو وہ جو باندی تھی نا گھر کی خادمہ، اس کی کتاب تولیہ کھڑ کے تندور جوا چھوڑا، تندور میں ڈال دیا۔ وہ مہمان کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خادمہ ہے، باندی ہے، ان کے گھر کی ہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو دھو کے لاؤ، صاف کر کے لاؤ، اس نے تندور میں ڈال لیا۔ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ وہ عورت گئی تندور کے پاس، تولیہ جو ڈالا تھا ہاتھ ڈال کے اس تولیے کو نکالا تو میں حیران تھا کہ تولیہ بالکل سفید ہو گیا، میل کچیل ختم ہو گئی، مگر جلا نہیں۔ اب وہ تعجب تو ہوا، آگ میں بھائی کپڑا ڈالو تو جل جائے گا نا جی، مگر وہاں جلا نہیں۔ کہتے اس نے جھاڑا، صاف ہو گیا، میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ صاف کیے، میں نے تہجد میں پوچھا انس یہ کیا معاملہ ہے کہ کپڑا ڈالو تندور میں تو جل جاتا ہے، مگر یہ کپڑا تندور میں ڈالا گیا تو جلا نہیں بلکہ صاف ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تجھے تعجب ہو رہا ہے، سن، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب میرے گھر دعوت کھانے آئے،
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب میرے گھر دعوت کھانے آئے، کہتے کھانے کے بعد میں نے اللہ کے محبوب کو یہ تولیہ دیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے ساتھ صاف کیے، کہتے ہیں جب سے اللہ کے محبوب کا ہاتھ اس تولیے کو لگ گیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک جب یہ تولیہ میلا ہوتا ہے ہم آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کو تو جلا دیتی ہے مگر تولیے کو نہیں جلاتی کہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ مس ہو گیا۔ اللہ کے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں، 2 حضرت عثمان کے نکاح میں دی، ایک ابو العاص ابن ربیع کو دی، اور آخری بیٹی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، بڑی لاڈلی بیٹی۔ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے دکھ جھیلے، اتنی قربانیاں دی میرے بھائی کہ آج تصور میں نہیں، آج ساڑھے گھر نے اندر جڑی زنانیاں ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، میرے بھائی ان پہ کچھ سختی نہیں ہے، آرام سے کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے، مرد مزدوری کر کے لاتا ہے وہ کھا لیتی ہیں، مگر حضرت فاطمہ سے پوچھو، تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ فرمایا ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، دانے پیستی تھی، جو پیستی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے حضرت حسین کا جھولا جھولتی تھی اور زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کے پاس، بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو کچھ وقت دے دیں، وقت نکال کے اللہ کا کلام پڑھے۔